بلندتر سلوات. فرجہم اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہداء ملت جعفریہ و مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین. سنبھل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل دعوت جاذبہ حسینی اور حکومت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فرش عزا ذکر ابا عبداللہ الحسین اور واقع کربلا، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے، اور ایک ایسا حادثہ جس میں بہت ظلم ہوا اور ہم صرف مجلس حسین میں آ کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے، بہت سارے مظالم ملیں گے، لیکن کسی کے ظلم کو بھی اس طرح یاد نہیں کیا جاتا جس طرح کربلا کے مظالم کو یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات ملتی ہیں، ہر ملک کی اپنی کوئی نہ کوئی قومی شخصیت ہے، کوئی بڑی نہ بڑے نامور افراد ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی بھی شخصیت کو اس طرح یاد کیا جائے جس طرح امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام بھی بہت ہیں، 12 امام ہیں، لیکن کسی بھی امام کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا کہ 2 مہینے اور اس طرح سے ذکر شایان شان جس طرح امام حسین کا منایا جاتا ہے۔ ہاں، دوسرے ائمہ کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں ذکر منانے کی، لیکن خدا نے جو ذکر حسین میں لوگوں کے دلوں میں ایک خاص حرارت رکھی ہے، وہ کسی اور کے ذکر میں اتنی حرارت نہیں رکھی ہے، اور اس کا ثبوت خود ائمہ کا امام حسین کے ذکر میں شریک ہونا ہے کہ آپ نہیں سنیں گے کسی امام نے کسی اور امام کا غم اس طرح منایا جس طرح ابا عبداللہ الحسین کا منایا ہے۔ امام رضا سے ملتا ہے، امامہ اتار دیتے تھے، محرم کا مہینہ آتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم محرم کو چاند کو دیکھ کے نہیں مناتے تھے، موسیٰ کاظم کے چہرے کے غم کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح سے بیویوں نے، جس طرح سے ہر امام نے اپنی وقت شہادت میں امام حسین کو یاد کیا ہے کہ زہر مل رہا ہے، خود بھی پیاسے ہیں، عالم تکلیف میں ہیں، لیکن یہ کہتے تھے لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، کہ کسی کا دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا جیسی مصیبت آپ پر آئی اے ابا عبداللہ الحسین۔ تو غم حسین، حالانکہ جناب حمزہ کے لیے بھی آپ سنتے ہیں سید الشہداء ہیں، وہ ابتدا کے سید الشہداء ہیں، انتہا کے جو سید الشہداء ہیں وہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ تو خدا نے ذکر حسین میں جو جاذبیت رکھی، جو کشش رکھی، اس کی خاص خصوصیت ہے، کسی کی قبر کا اتنا ثواب نہیں جتنا قبر حسین ابن علی کا ثواب ہے۔ یعنی عجیب روایات ہیں، امام ہادی خود امام ہیں لیکن اپنے صحابی کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ پیسے لو، مولا بیمار ہو گئے، صحابی کو پیسے دیے کہ پیسے لو، میرے جد حسین کی زیارت پہ جاؤ اور تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر مجھ ہادی کے لیے دعا کرنا کہ خدا حسین کے صدقے میں مجھے کیا دے، شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک طرح سے مومنین کو ٹریننگ بھی ہے کہ جب تمہاری زندگیوں میں مصیبتیں آئیں تو کس کے در پہ جانا؟ ابا عبداللہ الحسین کے در پہ جانا۔ اور یہی آپ کے علماء کی سیرت بھی ہے۔ آیت اللہ بہجت کے وہ کلپس بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، کوئی مومن کہتا تھا میں کربلا جا رہا ہوں، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، چند ہزار تومان اسے دیتے تھے، کہتے تھے میری طرف سے روضہ حسین پہ نظر و نیاز کر دینا۔ تو خدا نے جو خصوصیت امام حسین میں رکھی، امیر المؤمنین کو آپ علم سے جانتے ہیں، باب مدینۃ العلم، یا خود لقب امیر المؤمنین جو مخصوص ہے کس کے لیے؟ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ کہ ایسا نہیں کہ دوسرا امام امیر المؤمنین نہیں تھا، لیکن لوگ جاتے تھے چھٹے امام کو کہتے تھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، امام فرماتے تھے جس بھی لقب سے بلانا ہے بلاؤ، لیکن ہمیں امیر المؤمنین نہ کہا کرو، کیونکہ یہ لقب مخصوص ہے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اب کیوں ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے؟ کیونکہ خدا نے اس ذکر کے اندر جاذبیت رکھی، ایک خاص ہدف اور مقصد کے لیے۔
کیونکہ اللہ کو پتہ تھا 11 اماموں کے بعد اب لوگوں کی ہدایت کون کرے گا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں 400 سال شیعوں کا جو زمانہ گزرا ہے وہ اخباریت کا زمانہ ہے، مطلب صرف 400 سال میں علماء نے اخبار اہل بیت کو جمع کیا ہے، اسی میں لگے ہوئے تھے کہیں معصومین کے احادیث ضائع نہ ہو جائیں، ان کو یہی ٹینشن تھی کہ کلام معصوم کو ہم کچھ بھی کر کے جمع کریں۔ اب اس میں کچھ بھی ملا ان کو، وہ ضعیف تھا، وہ قوی تھا، وہ کچھ بھی تھا، پہلے صرف ان کا کام یہ رہا کہ ہم احادیث کو کیا کریں، جمع کریں، ذخیرہ جمع ہو جائے، چھاٹی کا کام بعد والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب بہار الانوار دیکھتے ہیں کتنی احادیث ہیں، احادیث قوی بھی ہیں، احادیث ضعیف بھی ہیں۔ پھر 200 سال اصولیین کا زمانہ شروع ہوا، یعنی پہلے اخبار اہل بیت، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب اخبار کو جمع کر دیا تو انہوں نے پھر احادیث میں ابواب بنانا شروع کر دیا، یعنی ابواب کا زمانہ، مثلا باب طہارت، مثلا باب جہاد، مثلا باب صلاۃ، مثلا باب حج، ابواب بنائے۔ اب احادیث کی ٹاپک وائز انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جب ان کی اہل سنت کے ساتھ تکرار شروع ہو گئی، کیونکہ شیعہ کی بھی اپنی فقہ تھی، اب کہ اہل سنت کے بھائیوں کی بھی اپنی فقہ تھی۔ اب جب فقہ کے مقابلے میں آ گئی تو یہاں پہ اصولیین کا زمانہ شروع ہو گیا، اجتہاد کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جیسے آپ طلاق کے مسئلے کے بارے میں سنتے ہیں، مختلف مسائل کے بارے میں، یہ وہ سفر تھا جو شیعہ طے کر رہے تھے، اور اس سفر میں یقیناً حدیث معصوم نے، کلام معصوم نے تشیع کی مدد کی، لیکن تشیع قوی کب ہوا، مضبوط کب ہوا؟ جب اصولیین کا زمانہ شروع ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں وہ کون سا زمانہ تھا، وہ صفویوں کا زمانہ تھا، کیونکہ صفویوں کے زمانے میں یہاں سے عثمانی حکومت یورپ کے ساتھ جنگ میں لگ گئی، اور اسی زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ برٹن کی جتنی فوجیں ہیں وہ بر صغیر میں آتی ہیں، تو دنیا کے 2 بڑی حکومتیں، ایک برٹن ایک عثمانیہ، یہ دونوں ایک طرح سے بزی ہو گئے، وہ یورپ کے ساتھ جنگوں میں لگ گئے، وہ بر صغیر وہ قبضے میں لینے لگ گئے۔ یہاں فرصت ملی علماء کو کہ تھوڑا بہت عہد صفوی میں کام کریں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء نے حکومتوں کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا، کہ آغا بہادری آپ دیکھتے ہیں کس کے مشیر ہیں، شاہ عباس کے مشیر ہیں، یعنی اتنی بڑی پوسٹ علماء کی بن گئی، اور اس قدر لوگوں کے اندر عقیدت بن گئی کہ عالم کی ایک حیثیت اس زمانے میں کیا تھی، کہ مثلا خمس کا پیسہ کس کے پاس جاتا تھا، علماء کے پاس جاتا تھا۔ اب لوگ مدد لینے کس کے پاس جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا کان میں اذان کون دے گا، عالم دے گا۔ ارث کے مسائل ہوئے حل کون کرے گا، عالم کرے گا۔ اس قدر معاشرے میں عالم کا پاور بڑھ گیا۔ عالم حاکم نہیں تھا، پر حاکم سے زیادہ پاورفل تھا، کیونکہ پیسہ بھی ان کے پاس تھا، ارث کے مسائل بھی یہ بتاتے تھے، لوگوں کی زندگیوں کے مسائل بھی یہ بتاتے تھے، طلاق کا مسئلہ تھا، 2 مومنین میں جھگڑا ہو گیا، یہ ساری صلح صفائی کون کرواتے تھے، علماء کرواتے تھے۔ اس کے بعد جو بینکنگ کا سسٹم نکلا، یہ سارا پیسہ وہاں منتقل ہو گیا، بعد میں علماء کو کمزور کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء جب حکومتوں میں ہوتے ہیں، اتنے پاورفل ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ ایک فکر بنی علماء میں کہ جناب حکومت میں تو آ گئے ہیں، لیکن مقصد اہل بیت کیا تھا کہ حق حاکمیت اسے ہو جو نیک ہو، جو صالح ہو، جو فاسق نہ ہو۔ یہ فکر بنی، کیونکہ ہمارے یہاں یہ فکر ہے کہ جناب جب ہم یزید جیسے کو نہیں مانتے، جب یزید کو نہیں مانتے تو ہم کیسے کسی ظالم کی حکمرانی میں اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اتنے سالوں سے محنت و کوشش ہے، لیکن شیعہ حکومتوں کو گرا نہیں پا رہے۔ آپ کے سامنے مصر ہے، 70 سال محنت کی اخوان المسلمین نے۔ آپ اخوان المسلمین کی جد و جہد دیکھیں، مور دین 70 ایئرز ظالموں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، آخر میں اپنے زمانے کے ڈکٹیٹر کے خلاف انہوں نے بڑی زحمتیں کی کہ جناب اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، جناب یہ اسرائیل کو مثلا گیس بھی پہنچاتے ہیں، غزہ تک چیزیں جانی ہیں تو جاننے نہیں دیتے، ہے مسلم حاکم لیکن کس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، ظالم کے ساتھ۔ محنت کتنی کی، 70 سال محنت کی، اور جب انقلاب لایا تو 7 مہینے میں ان کا انقلاب نیچے آ گیا۔ 7 منتھ، 7 مہینے میں 70 سال کی محنت 7 مہینے میں پانی پھر گیا۔ کیوں پانی پھر گیا؟ کیونکہ ان کے پاس فرش عزائے حسین ابن علی نہیں تھا، کیونکہ نظریہ یہ ولایت نہیں تھا۔ جب آپ کے پاس ٹھوس نظریہ نہ ہو، ٹھوس آئیڈیالوجی نہ ہو، آپ لوگوں کو کس چیز پہ کھڑا کرو گے؟ 14 سال امت کو بے وقوف بنایا گیا، 1400 سال
امت کو بیوقوف بنایا گیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے وہاں کے ڈکٹیٹر کو گرایا اور اخوان المسلمین اپنا بندہ بٹھایا، اب انہوں نے قانون سازی کی، کبھی قانون بنائے کہ حق حاکمیت کس کے پاس ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہماری احادیث میں تو یہی ہے کہ حاکم فاسق بھی بن سکتا ہے، فاجر بھی بن سکتا ہے۔ تو کہا پھر 70 سال کی محنت کس لیے کی؟ اگر قانون میں چھوٹ دینی ہے کہ کسی کو بھی حق ہے کہ وہ حاکم بن سکتا ہے، تو پھر 70 سال کی محنت کا فائدہ کیا؟ فاسق تو پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ایک فاسق کو اتارو پھر قانون بناؤ کہ دوسرا فاسق آ سکتا ہے، تو قانون کا فائدہ نہیں۔ اب انہوں نے کہا حدیثیں اتنی ہمارے پاس، 1400 سال سے مفتیوں نے یہی بولا، 1400 سال سے مولویوں نے یہی بولا کہ آج طارق مسعود ہوں یا ان کے جتنے بڑے بڑے مفتی ہوں ممبر سے یہی کھلم، یہی تو فرق شیعہ اور سنی ہے۔ وہ تو کہتے رسول خدا نے فرمایا کہ حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو وہ حق حاکمیت رکھتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا قانون بنائے۔ اب اخوان المسلمین میں، کیونکہ یاد رکھیے مصر کی اہمیت فقہ اہل سنت میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی کہاں کھلی ہے؟ الازہر میں بنی ہے، اور بڑے بڑے فقیہ جو بن کے نکلے ہیں وہ الازہر سے نکلے ہیں، اور الازہر اگر کسی قانون کو پاس کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ سارے مسلم ممالک پہ پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کرتے 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 یہ جس نتیجے پہ پہنچ رہے تھے کہ حاکم وہی ہونا چاہیے جو نیک ہو جو صالح ہو، تو یہ بہت زیادہ قریب ہو گئے نظریے ولایت فقیہ کے، کیونکہ جب آپ عقل کو فالو کرو گے تو بالآخر در علی پہ آ ہی جاؤ گے۔ بالکل قریب پہنچے۔ کہتے ہیں یہ اخبار پہنچی کسی اور عربی ملک تک، انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہو رہا ہے کہ 1400 سال تک ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ حاکم کوئی بھی بن سکتا ہے، اور آپ آج اس نظریے پہ پہنچ رہے ہو، وہی بات جو شیعہ کرتے ہیں کہ حق حاکمیت کسے ہے؟ عادل و صالح کو ہے، کہ لا یرث الا عبادی الصالحین، صرف زمین کا ورثہ خدا کسے دیتا ہے؟ عباد الصالحین کو دیتا ہے۔ تو کہ آپ اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ پاس ہو گیا اور مصر میں اگر ایسی حکومت آ گئی تو آہستہ آہستہ یہ ساری اسلامی ممالک میں پھیلتا جائے گا، اور ہمارا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس ملک نے تقریباً $250 ملین انویسٹ کیا ایجپٹ پر کہ یہ معاملہ کیا ہے ناکام ہو جائے، اور 7 مہینے میں وہ ساری انقلابی محنتیں کیا ہو گئیں؟ ضائع ہو گئیں، کیونکہ بیسک نظریہ نہیں تھا۔ وہیں پہ اختلاف ان کے درمیان شروع ہو گیا، اور آپ کے پیچھے دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں لیکن آپ کو شکست نہیں دے پا رہی ہیں، کیونکہ یہ فرش عزا ہے، یہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے، جس نے 7 سال کے بچے کا بھی یہ نظریہ بنا دیا کہ شیعہ کبھی ظالم سے محبت نہیں کر سکتا، یہ کبھی ظالم کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ تبھی آپ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جب بینک میں فارم فل ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ جناب شیعہ ہو یا سنی ہو، کیونکہ ہم نے قانون پاس کروایا، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنی زکوٰۃ حاکموں کو نہیں دیتے کیونکہ ہم حاکم کو اللہ کا ولی نہیں مانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو یہ وہ نظام جو خدا ہمیں دینا چاہتا تھا کہ کائنات میں نظام حق نظام عدل نافذ ہو، لیکن یہ سارا سلسلہ جس ذریعے سے ہونا ہے وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ جب تک عزاداری انفرادی ایکٹیویٹی سے نکل کر ایک معاشرتی ایکٹیویٹی میں نہیں بدل جاتی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ آج تھوڑا سا جذب پہ بات کر دیں کیونکہ یہاں آخری مجلس بھی ہے، کیونکہ دعوت جاذبہ حسینی عنوان بھی ہے۔ اب جب جذب ہو جاؤ گے تو حکومت الہی میں آؤ گے۔ اب سوال ہے کہ میں جذب ہوں تو کیسے ہوں؟ 2 طریقے ہیں خدا کے قرب کے۔ ایک طریقہ جو عرفاء صوفیہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں راہ سلوک ہے، سالک۔ یہ صوفیہ عرفاء ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ایک پوری ٹریننگ ہے کہ انسان سالک کیسے بنے، انسان سلوک پروردگار عالم کو کیسے اختیار کرے۔ تو سلوک کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یقظہ کی شرط ہے، مطلب انسان سالک بن ہی نہیں سکتا جب تک یہ بیدار نہ ہو جائے۔ ایک عابد ایک زاہد اگر کسی کو راہ خدا پہ لانا چاہتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بیدار کرتا ہے۔ بولا فرماتے ہیں نا لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگیں گے کب؟ جب ان کو موت آئے گی۔ ابھی یہ سوئے ہوئے ہیں،
یہ خواب غفلت میں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے۔ تو پہلی منزل ایک سالک کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیدار ہو جائے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ بیداری کی نشانی ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھ رہا ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ خود کو بیدار کر رہا ہے، یہ خود کو حضور خدا میں محسوس کر رہا ہے کہ عالم محضر خداست، کہ عالم کس کا محضر ہے؟ اللہ کا محضر ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ ہاں جب ہم سو جاتے ہیں، سونا صرف یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہو جائیں، جب انسان خواب غفلت میں بھی جاتا ہے گویا کیا ہے؟ سو رہا ہے۔ تو کہا پہلی منزل یقظہ کی منزل ہے، بیداری کی منزل ہے۔ دوسری منزل کیا ہے؟ فرمایا دوسری منزل استغفار کی منزل ہے، کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ کثرت سے اللہ کی دربار میں توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید اکثر کے ذہنوں میں سوال ہو کہ معصومین اتنی توبہ کیوں کرتے تھے، جبکہ معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے، زندگی میں گناہ کا تصور بھی امام کے وجود میں نہیں آتا، تو پھر وہ مولا استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا رو رہے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے گنہگار بھی نہیں روتے، پوری رات اللہ کی دربار میں گریا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی استغفار سنیں، ابو حمزہ سمالی چوتھے امام سے منقول کی استغفار سنیں، خود امام حسین کی دعائے عرفہ سنیں میدان عرفہ میں، کہ سیدہ فرماتی ہیں آخر میں جو یا رب کے جملے ہیں کہ اتنی مرتبہ حسین نے یا رب کہا کہ گویا غش کھا کے زمین کے اوپر آ گئے۔ اب یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اتنی استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تو اہل سلوک فرماتے ہیں کہ استغفار صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان گنہگار ہے، استغفار دلیل ہے کہ جو استغفار کر رہا ہے وہ کتنا بیدار ہے۔ استغفار انسان کے جاگنے کی دلیل ہے۔ جو استغفار کرتا ہے مطلب وہ خدا کو یہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو آپ کی رحمت کے اندر، جو آپ کے وجود کے اندر جذب ہو چکا ہے، اور وہ انسان اللہ کو محسوس کر رہا ہے اور وہ جاگ رہا ہے۔ یہ اب سلوک ہے، اس کے کئی شرائط ہیں، لیکن کہتے ہیں سلوک کا راستہ بہت لمبا راستہ ہے، انسان کو بڑی دیر لگتی ہے، بڑی محنتوں کا راستہ ہے، ہر انسان کو سالک ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دوسرا راستہ ہے جذب کا راستہ۔ جذب کیا ہے؟ کہ خدا 1000 راتوں کا سفر ایک رات میں کراتا ہے، ہاں یہ جذب ہے۔ اور جذب وہی کر سکتا ہے جو واقعاً ولی خدا ہو، کہ امام حسین آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ جذب کرتے ہیں۔ اگر میرے اندر صلاحیت ہو تو میں صدیوں کا سفر راتوں میں طے کر سکتا ہوں۔ اگر انسان کے اندر تڑپ ہو تو انسان صدیوں کا سفر راتوں میں طے کر سکتا ہے۔ آغا طباطبائی صاحب کتاب المیزان، تفسیر المیزان فرماتے ہیں جب میں نجف گیا 20-21 سال کا تھا، تو کہتے جب امیر المومنین کے حرم میں گیا تو میں نے کہا مولا میں یہاں غریب الوطن ہوں اور یہاں آیا ہوں، جتنی دولت و معرفت چاہیے تو لہٰذا میں آپ ہی کے در سے کیا کروں گا؟ حاصل کروں گا۔ کہتے اس وقت دعا کر رہا تھا اور دل سے دعا کر رہا تھا، خلوص سے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے کیا کریے؟ عطا کریے۔ کہ جب دعا کر رہا تھا تو محسوس کیا کسی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہ ایک بوڑھا بزرگ تھا، سید بزرگوار تھے، انہوں نے کہا کہ طباطبائی اگر دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو۔ کہتا اس نصیحت پہ میں نے زندگی میں عمل کیا اور واقعاً خدا نے مجھے دونوں چیزیں کیا کیں؟ عطا کیں۔ جذب ہونا چاہتے ہو تو آپ کے وجود کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے۔ پھر امام حسین کا کام ہے وہ اپنی طرف آپ کو جذب کیسے کرتے ہیں۔ جناب وہب قلبی، جناب زہیر جو راہ حسین پہ آنا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن ایک ملاقات حسین نے زہیر کو کیا کر دیا؟ جذب کر دیا۔ ایک ملاقات حسین نے حر کو کیا کر دیا؟ جذب کر دیا۔ ایک ملاقات حسین ابن علی نے وہب کی ماں کو کیا کر دیا؟ جذب کر دیا۔ تو یہاں پہ وہ جاذبہ ہے کہ انسان جب فرش عزا پہ آتا ہے وہ کئی سالوں کا سفر راتوں میں طے کرتا ہے، اور یہی وہ راہ ہے جو انسان کو بہت جلدی کس سے ملاتی ہے؟ پروردگار عالم سے ملاتی ہے۔ کتنے واقعات میں نے ممبر سے پڑھے، رسول ترک کا واقعہ ہے، علی گنداب کا واقعہ ہے، کیسے کیسے جوان تھے جو کتنے کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک رات میں امام حسین نے انہیں نیک و صالح بنا دیا۔ تو یہ وہ راستہ ہے۔ کیوں کہا یہ ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیونکہ اس میں قدرت جذب ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ تڑپ ہو تو آپ ایک رات میں بھی وہ سفر طے کر سکتے ہو۔ اور آپ کہیں مولانا کیا ایک رات میں اتنے سالوں کا سفر طے ہوتا ہے؟ تو کہ
پڑھ قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے۔ اب 1000 مہینوں کو ملٹیپلائی کرو 30 ڈیز سے تو سنو گے کتنے سال بنتے ہیں؟ 82 ایئرز بنتے ہیں، کہ ایک رات 82 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنی عبادت؟ 82 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ سوچو اس رات میں ایسا ہوتا کیا ہے کہ 82 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کس رات میں ایک اتفاق ہوتا ہے، وہ اتفاق کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، کس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ آدم و شیطان کا واقعہ سنا نا، کہ آدم کو نہ ماننے سے ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سوچو کہ ملائک کہاں نازل ہوتے ہیں۔ شاید ہمارے بچوں کے ذہن میں ہو تنزل، یہ نزول ہے، یہ نزول ہے، مطلب اوپر سے نیچے کی طرف ملائک آتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ملائک کوئی پرندہ ہے، کوئی کبوتر ہے جو اونچائی سے آتا ہے اور اپنے پاؤں کو زمین پہ رکھتا ہے، جبکہ وہ وجود مادی نہیں رکھتے۔ مادہ ہو تو مادے پہ اترے۔ ملائک وجود مجرد ہے، جس طرح روح مجرد ہے، تو یہ کہاں پہ اتریں گے؟ مجرد پہ اترتا ہے۔ مادہ ہو تو مادے پہ اترے، جب ملک کا وجود ہی مادی نہیں ہے، وجود کیا ہے؟ مجرد ہے۔ تبھی خدا نے کہا کہ یہ روح الامین کس پہ اترتا ہے؟ مصطفیٰ کے قلب پہ اترتا ہے۔ قلب سے مراد روح ہے، یہ روح مصطفیٰ پہ اترتے ہیں۔ دیکھو جہاز کو اگر آپ اتارو گے تو بحریہ ٹاؤن کی گلیوں میں تو نہیں اتارو گے نا، اس کی لینڈنگ کے لیے ایئرپورٹ ہونا چاہیے، جیسا ہے ویسا روڈ بھی ہونا چاہیے۔ اور ملائک وجود مجرد، اسرافیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، عزرائیل بھی ہے، جناب جبرائیل بھی ہیں۔ یہ ملائک مقدسہ جب اتر رہے ہیں تو ایک تو مجرد ہیں، اور محل نزول بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجرد ہونا چاہیے، اور اتنا قابل بھی ہو کہ جس پہ اتریں۔ آج کوئی مفتی ہے جو یہ کہے کہ ملائک میرے دل پہ اترتے ہیں، آج کوئی مولوی ہے جو کہے کہ میرے دل پہ اترتے ہیں۔ اور تبھی 5ویں امام فرماتے کہ اے شیعو، جب ہمارے مخالفوں سے ہماری ولایت کے بارے میں بات کرو تو سورہ انا انزلنا سے بات کیا کرو، کہ جب تمہیں یہ کہے کہ تمہارے زمانے میں کوئی معصوم نہیں ہے تو فرمایا انا انزلنا کا دوسرا نام سورہ ولایت ہے۔ ایک نام سورہ انا انزلنا ہے، دوسرا نام سورہ ولایت ہے۔ فرمایا اس سے محاجہ کیا کرو، مناظرہ کرنا ہو تو سورت کے ذریعے سے کیا کرو، اور پوچھا کرو کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائک اور روح اترتا ہے تو کہاں اترتا ہے؟ مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں، صیغہ مضارع ہے، مطلب ہر سال یہ ملائک نازل ہوتے ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے آج رسول خدا کائنات میں نہیں ہے تو یہ کس قلب مطہر پہ اترتے ہیں؟ تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح مقدس ہے جس کے دل پہ ملائک نزول فرماتے ہیں۔ آج بھی کوئی روح مقدس ہے، کوئی قلب طاہر ہے جس پہ یہ سارے ملائک نازل ہوتے ہیں۔ اب سنو کہ ایک رات 82 سال کے برابر کیسے بن جاتی ہے، کیونکہ اس رات میں ملائک کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ رحمتیں کس پہ نزول فرماتی ہیں؟ حجت خدا پہ نزول فرماتی ہیں۔ اب جب آپ عبادت کرتے ہو تو کس کے شبیہ بنتے ہو؟ حجت خدا کے شبیہ بنتے ہو عبادتوں میں۔ اب جو رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں، ان رحمتوں کو خدا ان بندوں پر بھی بھیج دیتا ہے، لیکن کس کے صدقے میں بھیجتا ہے؟ حجت خدا کے صدقے میں بھیجتا ہے۔ اگر لیلۃ القدر سے حجت کو نکال دو تو یہ ایک رات وہی معمولی رات ہے، کیونکہ تعلق حجت خدا سے ہے۔ کیوں کہا کہ زیارت حسین پہ جاتے ہو تو اتنے حجوں کے برابر ہے؟ کیونکہ جب مولا حسین کے حرم میں ہو تو اللہ کی رحمتیں کیا ہو رہی ہیں؟ نازل ہو رہی ہیں۔ تو معصوم کے واسطہ فیض کی وجہ سے خدا بندے کو کیا دیتا ہے؟ ثواب دیتا ہے۔ وہ گویا آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ آپ کو نماز حسین کا ثواب دے رہا ہے۔
کیونکہ وہاں پہ 70,000 ملائک نازل ہوتے ہیں اور وہاں پہ زیارت حسین پڑھتے ہیں، تو آپ بھی ان کی زیارت میں کیا ہو جاتے ہو؟ شامل ہو جاتے ہو۔ کیوں کہا کہ اس چھت کے نیچے دعا مانگو تو پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن کہا حسین کے قبے کے نیچے دعا مانگو گے تو دعا مستجاب الدعویٰ ہے۔ کیا ہے اس قبے کے نیچے؟ حجت خدا کا بدن ہے، حجت خدا کا وجود ہے، ملائکۃ اللہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہمارے اوپر جتنے فیوزات ہوتے ہیں تو کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ حجت کی وجہ سے ہوتے ہیں، امام معصوم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیوں کہا کہ اگر کسی بستی میں نبی بھی ہو خدا عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ حجت موجود ہے، وہاں سے نبی چلا گیا عذاب الہی آ جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کے وجود میں نور ولایت ہے، آپ کے اندر قدرت جذب ہے، آپ معصوم آپ کو جذب کر سکتے ہیں اور آپ صدیوں کا سفر راتوں میں طے کر سکتے ہو۔ بس کوشش یہ ہو کہ امام حسین مجھے کیا کریں؟ اپنی طرف جذب کر دیں کہ مولا سلوک کا راستہ جانا چلنا تو چاہتا ہوں لیکن بڑا طویل راستہ ہے۔ تبھی کہا کہ جاذب حسینی سے داخل ہو جاؤ، اور یہ واقعہ فرش اذاں نے کتنوں کو جذب کیا اور کہاں کہاں پہنچا دیا، کیونکہ یہ عشق ابا عبداللہ الحسین ہے جو انسان کو راہ خدا کا مسافر بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پہ تھوڑے اشارے اور کچھ واقعہ اور ربط مصیبت کا یاد رکھو۔ اگر اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو تو تجھے بھی تھوڑا بہت فکر معصوم کے شبیہ بننا پڑے گا، کیونکہ جاذبے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، تب تک جذب نہیں ہو سکتے۔ اگر دوسری چیزیں تجھے جذب کر رہی ہیں تو حسین کی طرف کیسے جاؤ گے؟ یہ سمجھو انسان کے دو بازو، ایک شیطان ادھر کھینچ رہا ہے اور سمجھو ایک نور آپ کو ادھر کھینچ رہا ہے۔ اب زیادہ زور لگے گا بندہ دو حصے میں بدل جائے گا۔ ہاں، تو پہلے یہاں سے جان چھڑاؤ، اپنے وجود کا قبلہ حسین کی طرف کرو، ہاں تو پھر کمپلیٹلی ان کی طرف کیا ہو جاؤ گے؟ جذب ہو جاؤ گے۔ اب کہا کہ دیکھو سب سے بڑا نقصان جو انسان اپنے وجود میں کرتا ہے کہ معصومین کی دعائیں، کلام معصومین کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اتنی تیزی سے تیری نعمتیں بدلتی ہیں کہ بندہ کسی نعمت پہ بھی مطمئن نہیں ہو پاتا، اور اتنی تیزی سے تیری بلائیں بدلتی ہیں کہ بندہ تیری بلا میں بھی مایوس نہیں ہو پاتا۔ مطلب کائنات کی نہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہے نہ غم ہمیشہ کے لیے ہے۔ کبھی بھی اس چیز میں خود کو اٹکانا نہیں کہ میں امیر تھا تو غریب کیوں بن گیا، میں صحت مند تھا تو بیمار کیوں پڑ گیا، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے تو مایوس ہو جاؤ۔ نہ یہاں کی مصیبت ہمیشہ والی ہے نہ یہاں کی خوشی ہمیشہ والی ہے۔ تبھی فرمایا جب کوئی نعمت دوں تو اتنا خوش بھی نہ ہوا کرو، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اتنا نالا بھی نہ کیا کرو، اتنا آہو بکا بھی نہ کیا کرو، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، دنیا میں کچھ چیزیں چھن جاتی ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ پہلے سے کتاب خدا میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا لا تیأسوا علی ما فاتکم، مایوس نہ ہو اگر کوئی ہاتھ سے تیر چھن جائے۔ میں ایسے مومنین کو جانتا ہوں، مولانا ہمارے ابا بڑے امیر تھے، اور ابا کے بھائی نے ساری ملکیت ہڑپ لی، آج ہم غریب ہیں۔ جب بیٹھو یہ اپنی مصیبت کا قصہ سناتا رہتا ہے۔ 20 سال گزر گئے اور اسی مایوسی میں بوڑھا ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ پر میں بڑے سے بڑے قیمتی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، لا تیأسوا، کبھی اس چیز پہ مایوس نہ ہونا۔ فرمایا ما فاتکم، اگر تمہارے ہاتھ سے فوت، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو میں نے دیا اس پہ اتنا خوش بھی نہیں ہونا کہ بعض لوگ اپنی امیری پہ فخر فروشی کریں کہ جناب بھئی اللہ کی نعمت ہے تو عز من تشاء تو ذل من تشاء۔ عزت و ذلت ان مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو غریب ہے خدا ان سے عزت، کیونکہ جو میرا کانسیپٹ آف عزت ہے وہ اور ہے، جو خدا کا کانسیپٹ آف عزت ہے وہ اور ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ریڈی لگا رہا ہے وہ بے عزت تھوڑی ہے، جو غریب ہے وہ بے عزت تھوڑی ہے، جو بیمار ہے وہ بے عزت تھوڑی ہے، جو مادی شکل کا بدصورت ہے وہ بے عزت تھوڑی ہے، کیونکہ میرے نزدیک حسن بھی کوئی اور چیز ہے، بدصورتی ہمارے الفاظ اور معانی بہت متفرق ہیں۔ کربلا میں جتنے مخالفین اہل بیت تھے، عرب کا مزاج تھا، وہ حبشی غلاموں کو بدصورت مانتے تھے، اور حسین کی نگاہ میں ان سارے سفیدوں سے یہ جون سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسی دعا کی اللہم بیض وجہ اللہم طیب ریحہ، کہتے جب جنازے اٹھائے جا رہے تھے تو جیسی خوشبو جون کے بدن سے آ رہی تھی
کسی کے بدن سے نہیں آ رہی تھی. نظریوں میں فرق ہے. وہ اینک لگاؤ جو اہل بیت کی اینک ہے, وہ نگاہ رکھو جو اہل بیت کی نگاہ ہے. اس نگاہ کے ساتھ جیو گے تو پھر جذب حسین ابن علی ہو جاؤ گے. نگاہیں اور ہوں اور انسان جاذبہ چاہتا ہے. ہاں کہا نا رسول خدا کی مسجد میں, اب ظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے پر وجود نہیں بدلا, صفت مصطفیٰ بھی تک نہیں آئی, بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول. نئے نئے مسلمان بڑے زبردست کپڑے وپڑے پہن کر امیر تھے, آ کر مسجد میں بیٹھ گئے, اور جیسے بیٹھے نیا مسلمان دوسرا بھی تھا لیکن تھا غریب, وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے جلدی سے اپنے پاؤں کو جمع کر دیا. اب جو زندگی میں غلاموں کے ساتھ نہ بیٹھے, رسول نے مصلی پہ سب کو ساتھ بٹھا دیا. حکمت سمجھا کر. مصافحہ کیا ہے؟ گھر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے. یہ اس زمانے کی سنت رسول تھی, کیونکہ امیر تھا وہ غریب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. نبی نے کہا ساتھ تو کیا, نماز ختم ہوگی ایک دوسرے کو ہاتھ بھی ملاؤ, مصافحہ کرو. تو جیسے اس نے قدم جمع کیے رسول خدا کو برا لگا. کہا قدموں کو کیوں جمع کیا؟ کیا بس یا رسول اللہ ایسے ہی. کیا تجھے کوئی خوف تھا کہ تمہاری امیری کم نہ ہو جائے اس فقیر کے ملنے سے؟ کہ یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے یہ نفس بڑا بدبخت و شیطان ہے, انسان کو کبھی کبھی گمراہ کر, مجھے گمراہ کر دیا رسول اللہ, معافی چاہتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ غلطی میں نے کی ہے, آپ کے دل کو دکھایا ہے. اب آپ کہیں تو میرے پاس جتنی دولت ہے میں آدھی اس فقیر کو دینے کو تیار ہوں, آدھی کی آدھی دولت اس فقیر کو دینے کو تیار ہوں. نبی نے فقیر کو دیکھا, ہاں بھائی کیا کہتے ہو, آدھی دولت تجھے دینے کو تیار ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. رسول خدا نے فرمایا پہلے وہ قدموں کو جمع کر رہا تھا, ابھی تو نخرے کر رہا ہے, آدھی دولت دے رہا ہے, لینے کو تیار کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہ اس کی آدھی دولت میرے پاس آئے, میں اس کی طرح نہ بن جاؤں. میں جیسا ہوں ویسے کا ویسا صحیح ہوں. یہ وہ فکر ہے کہ رنگ اہل بیت میں خود کو بدلو, رنگ مصطفیٰ میں خود کو بدلو. تخلقوا باخلاق اللہ, اپنا اخلاق کس کی طرح بناؤ؟ اللہ کی طرح بناؤ. قرآن کی دو تفاسیر ہے نا, تفسیر موضوعی ہے, تفسیر مختلف تفاسیر آپ کرتے ہیں. قرآن صامت ہے. صامت کس کو بولتے ہیں؟ جو گونگا ہوتا ہے, جو بولتا نہیں ہے. قرآن بولتا نہیں ہے, صامت ہے. آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے, آپ گناہ کرو گے قرآن روکے گا نہیں, کیونکہ قرآن بولتا نہیں ہے. ایک قرآن کی تفسیر ہے تفسیر عینی, کہ میں اگر قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں, عیناً دیکھنا چاہتا ہوں, عملاً دیکھنا چاہتا ہوں, تو کہ قرآن کی تفسیر عینی نام ہے علی اور آل علی کا. خدا ارحم الراحمین ہے, میں اس کے رحم کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا مصطفیٰ کو دیکھ. خدا سخی ہے اور صابر ہے, اگر میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہوں تو کہ کربلا میں آؤ حسین ابن علی کو دیکھو. اللہ کی صفت کی بات کر رہا ہے, کہاں دیکھوں؟ کہ تفسیر عینی قرآن کون ہے؟ محمد اور آل محمد ہیں. اگر محمد و آل محمد نہ ہو تو قرآن بے معنی ہے. قرآن کی معنی اگر دیکھنی ہے تو وجود اہل بیت کو دیکھو, اور کہیں پر قرآن تمہیں نظر نہیں آئے گا. یا اللہ کی مخلوق و صفات ہیں ان کو دیکھو, وہ تفسیر عینی ہے. اور تفسیر عینی ہی انسان پہ کیا کرتی ہے؟ اثر کرتی ہے. تو میرے عزیز اگر جذب ہونا چاہتے ہو تو کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. پہلی صفت واللہ لا يحب كل مختار فخور, اور کہا کہ خدا کسی بھی متکبر کو پسند نہیں کرتا. ایک تو اگر کوئی چیز آئے اس میں زیادہ خوش ہونا, فخر فروشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز اگر کوئی بلا بھی آئے, مصیبت بھی آئے, اس میں زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ محدود ہے. فرما بشر صابرین الذین, اور بشارت دو ان صابروں کو جن پر مصیبت آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے تو اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جانا ہے. پھر خدا کہتا ہے ایک چیز دیکھو, نظام شیطان جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ٹوٹلسٹ, مطلب وہ سب کچھ کس کے لیے چاہتا ہے؟ اپنے لیے چاہتا ہے. یہ انہوں نے موبائل بنایا, سامنے کیمرہ رکھا, اس کا نام کیا ہے؟ سیلفی. نظام شیطان کیا ہے؟ سیلفی ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے کس کے لیے چاہتا ہے؟ اپنے لیے. میں دیکھا جاؤں, گھر میرے لیے, دولت میرے لیے, سب کچھ میرے لیے. اور یہ نہیں کہ تھوڑے پہ راضی ہو جائے, اسے پورے کا پورا چاہیے. کہ میں نے مثال دی نا کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں بنی اسرائیل کو لے کے چلا جاؤں فرعون, تو اپنی حکومت کر. موسیٰ اپنی حکومت کا نہیں, جانے بھی نہیں دوں گا. اپنے مقابلے میں ایک اور حکومت کو میں برداشت نہیں کروں, اسے پورا چاہیے. اگر ایک فرد ہے مثلا علی زین العابدین جیسا, کہ نہیں اسے بھی قتل کروں گا, کیونکہ کہیں یہ میری حکومت کا حصہ چھوٹا سا
لے کر نہ چلا جائے. اتنا تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن ایک باغ فتق جناب زہرا کو دینا گوارا نہ کیا. یہ سب کا سب کس کے لیے چاہتا ہے؟ اپنے لیے چاہتا ہے. وہ تمہارے لیے آج سارا جھگڑا کس بات پر ہے؟ سیاسی پارٹیوں کا، حکومتوں کا. آپ بولو جناب یہ صوبہ آپ کے کتنی، ہمیں کیا چاہیے؟ سارے کا سارا چاہیے. کہ مثال دیتے تھے ہمارے استاد، اگر دنیا میں 2 لوگ ہوں نا، آدھی ایک کو دیں آدھی دوسرے کو دیں، یہ ایک کہے گا اس کو مار کے پورے کا پورا میں لے لوں. یہ انسان کی فطرت ہے. پھر خدا کہتا ہے دیکھ، اس کا جاذبہ یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی حکومتیں بناتا ہے. کَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. تو دیکھ انہوں نے کتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں. یہ سوچا کہ کائنات کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. آپ جب ستون دیکھیں گے نا قوم عاد کے، 50 میٹر کے ستون ہیں، 4 میٹر ان کی چوڑائی ہے. انسان واقعاً مبہوت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ستون بنائے کیسے. لیکن خدا کہتے ہیں آج کہاں ہے قوم عاد؟ آج کہاں ہے قوم سمود؟ آج سارے کے سارے ختم ہو گئے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور کیا باقی ہے آج؟ تیرے رب کا چہرہ باقی ہے. کبھی بھی ان کی بڑی عمارتوں کو، ان کے حسن کو، ان کے آرکیٹیکٹ کو دیکھ کر کبھی بھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا. وہ سب سے زیادہ جو تمہیں اٹریکٹ کرتا ہے تو کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کرتا ہے نا. ٹیکنالوجی یاد رکھیے، 2 لفظ اپنے ذہنوں میں اپنی نسلوں کو سکھا دیں. ایک لفظ ہے آسائش، ایک لفظ ہے آرامش. شیطان کے نظام کے اندر جو ترقی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ اس سے تمہاری نسلوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن اٹریکٹ کرنے کے بعد وہ تجھے آسائش تو دے سکتا ہے، آرامش نہیں دے سکتا. آسائش کا مطلب کیا ہے؟ لگژری پن تو دے سکتا ہے، نرم صوفہ تو دے گا، اچھا بیڈ تو دے گا، جہاز میں فرسٹ کلاس ٹکٹ تو دے گا. لیکن فیسلٹی پرووائڈر ہے، لیکن سکون پرووائڈر نہیں ہے. وہ ساری آسائشیں تجھے دے دے گا، بڑا بنگلو، بڑا گھر، سب کچھ، لیکن وہ سکون تجھے نہیں دے سکتا. اور اللہ کے پاس آؤ گے شاید دنیاوی آسائش نہ ہو، لیکن خدا اپنے بندے کو سکون ضرور دیتا ہے. جھوپڑی میں بیٹھا ہے، سکون میں ہے. کتنے مظالم امام حسین پر سکون سے ہیں، بی بی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں پر سکون سے ہیں. ہاں ایسا اطمینان تھا حسین کے چہرے پر، جو تخت پہ بیٹھا ہے بے سکون. آسائش ہے نا اس کے پاس، فوجی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں. ابن زیاد کے پاس سب کچھ تھا، لیکن شہادت حسین کے پاس، اس کے پاس سکون نہیں تھا. آج مجاہدین کے پاس کیا ہے؟ سکون ہے. آج آپ دیکھیں کس عالم میں بیچارے سو رہے ہیں، کہاں کہاں چھپ کے جنگیں لڑ رہے ہیں، لیکن جب ملو گے تو وجود میں کیا ہے؟ سکون ہے. اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بندے کے اندر آپ کو سکون نظر، جو ہر 15 منٹ میں ایک ٹویٹ پھینکتا ہے، اسے ذرہ برابر سکون ہی نہیں ہے. آسائشیں بہت ہیں ان کے پاس، پر ان کے پاس سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو خدا کے ذکر سے سکون ملتا ہے. کربلا آپ کو کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے. واللہ ایک بار چلے جاؤ کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آگے کوئی 5 6 7 آیتیں ہیں، لیکن موضوع لمبا ہے، میں اس کو کل کی مجلس پہ چھوڑتا ہوں. تو فرمایا یاد رکھنا اگر سکون چاہتے ہو تو صفات محمد اور آل محمد میں خود کو ڈھالنا ہوگا. وہ ان زینتوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر جذب ہونا چاہتے ہو تو اس نور کی طرف توجہ کرو. اب ایک نقطہ فرما، اگر اہل ولایت ہو تو ہم اہل بیت کی بھی معرفت اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی بھی معرفت. کل کئی واقعات میں نے بتایا کہ اگر مولا حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کسی حسینی کو خوش کرو، کسی علی کے چاہنے والے کو خوش کرو. یہ مت سمجھو کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے رہے ہو اسے دے رہے ہو. یہ تصور کرو اپنے رب کو پیسے دے رہے ہو. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہے ہو، وہ چہرہ نہیں ہے. تہران کا تاجر کہتا غرض زیارت سے ہوتا ہے، بعض لوگ خاص دن نکالتے ہیں معصومین کی زیارت کے لیے کہ بھائی دنیا داری بہت ہو گئی، اب 10 دن 15 دن جائیں اور معصومین کی زیارت کریں، سکون حاصل کریں، نور حاصل کریں. کہتا میں نے 10 دن ٹکٹ بک کی، تہران سے مشہد پہنچا، امام رضا کی زیارت کو گیا. 2 دن گزرے، کہا رقت ہی نہیں آ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ہی جاری نہیں ہو رہے تھے. 4 دن گزرے، 6 دن گزرے، 7 دن گزرے.
کبھی کوئی زیارت پڑھوں، کبھی کوئی سورت پڑھوں، کبھی کوئی نماز پڑھوں، کبھی حرم کے اس کونے پہ جاؤں، کبھی زری کے فلاں کونے پہ جاؤں، لیکن دیکھوں وہ کیفیت آ ہی نہیں رہی جیسی کیفیت ہونی چاہیے حرم معصوم میں، کہ قلب حاضر ہو۔ معصوم کی زری کو دیکھوں تو آنسوں بارش کی طرح بہیں، معصوم کی زیارت کروں تو محسوس کروں کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے معصوم کی آمد، لیکن نہیں، کہ بڑی کوشش کی پر وہ کیفیت، وہ رقت، وہ جاذبہ میرے وجود میں آ ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا نصیب میں نہیں ہے امام رضا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا بس واپس جاتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، شاید کوئی نقص ہے میرے اندر۔ کہتا گیا کسی دکان پہ میں نے ٹکٹ کروائی، 4 گھنٹے تھے میرے جہاز میں۔ دکان سے نکلا، ایک گلی سے جا رہا تھا، وہاں پہ دیکھا ایک بوڑھا ہے، ہاتھ میں ریڑھی ہے، اس پہ بہت زیادہ سامان اس بوڑھے نے رکھا ہوا ہے، اور کوئی اونچائی کی جگہ ہے، اور بوڑھا اس ریڑھی کو دھکا دے رہا ہے، لیکن اس سے وہ ریڑھی آگے نہیں بڑھ رہی، بوڑھا آدمی ہے۔ کہتا میں دوڑا دوڑا گیا، اس کی ریڑھی کو ہاتھ دیا اور دھکا دیا، اور میں نے اس کی مدد کی۔ میں نے کہا بوڑھے، جب وزن اٹھا نہیں سکتے اتنا اٹھا کیوں رہے ہو؟ تو کہا بوڑھے نے مجھے دیکھا، کہ تجھے کیا پتا میری زندگی کا عالم کیا ہے۔ کہا ایک بیٹی کنواری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کئی رشتے آ کے وہ جواب دے کر چلے گئے، کیونکہ میں نے ابھی تک بیٹی کے جہیز کے سامان کو مہیا نہیں کیا، اور بیوی نے ڈانٹ کے گھر سے نکالا ہے کہ جا اتنا کام کر، اور جب جہیز کے پیسے تیار ہو جائیں تو گھر واپس آنا۔ کہ اب کون سا منہ لے کے گھر جاؤں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہوں، جتنا جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے سامان کو کیا کروں، مہیا کر دوں۔ کہتا میں نے اس کی باتیں سنی، چلتا رہا۔ میں نے کہا بوڑھے، میں بھی مسافر ہوں، اور 4-5 گھنٹے بچے ہیں میرے فلائٹ میں، گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس نے کہا یہیں نزدیک ہے۔ تو کہا مہمان نہیں چاہیے؟ پہلے بوڑھا کترایا، غریب آدمی، گھر لے جا کے اس کو کیا کھلاؤں گا پلاؤں گا؟ کہ کچھ بھی نہیں، ایک چائے بھی پلا دو، میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ پھر میں نے کہا مہمان رضا ہے، حبیب خدا ہے، گھر لے کر جاتا ہوں۔ گھر لے گیا، دروازے پہ دستک دی، خانوں میں کھانا آئے، کہ مہمان حبیب خدا ہے، بس چائے رکھو۔ کہ اس نے چائے بات تیار کی۔ میں نے کہا شرمندہ، ابھی گھر میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ کہ کوئی بات نہیں۔ کہتا میں نے گھر میں چائے بھی پی رہا تھا، کہ اس کے گھر کو دیکھا، واقعاً حالت زار تھی، اتنا غریب کہتا ہے میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتا بیٹھا ہوا تھا، اسی وقت میں نے چیک بک نکالا اور ایک اچھی خاصی رقم اس چیک بک پہ رکھی۔ میں نے کہا بوڑھے یہ لو۔ کہ کس کے لیے؟ کہ بیٹی کا جہیز بھی لینا، اور جو پیسے بچ جائیں جہاں دل کرے وہاں خرچ کرنا۔ تو کہ بوڑھے نے مجھے دیکھا، کہ دیکھو جناب، اگر قرضے کی نیت سے دے رہے ہو ابھی سے بتا دوں میرے اندر واپسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، اتنا پیسہ تیرا واپس نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں، قرضہ نہیں دے رہا ہوں، ہدیہ ہے میری طرف سے، بیٹی کے لیے جہیز لینا، سب کچھ کرنا۔ کہ اس نے بیوی کو بتایا، دونوں زار و قطار رونے لگے۔ کہاں سے خدا نے کسی کو بھیجا، ہماری مدد کر دی، بیٹی پریشان ہے۔ کہتا ہے مجھے خدا حافظی کے لیے دروازے تک آئے، اور چہرے سے پورے محاسن ان کے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ گھر سے نکل رہا تھا۔ کہ دیکھو مہمان و حبیب خدا ہو، ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کر سکے، ہم آپ کو اتنا کھانا نہ کھلا سکے، بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجر امام معصوم عطا کریں گے۔ کہتا اس کے گھر سے نکلا۔ اب میں نے کہا زیارت وداع پڑھ دوں امام رضا کے لیے، مولا کے حرم میں چلا جاؤں۔ اب کہتا جیسے حرم میں امام رضا میں آیا اور خدا حافظی کی زیارت پڑھنے لگا تو ایسے اچانک آنکھوں سے آنسو بہے جیسے دل منتظر تھا اور اس منتظر کو اپنا مہمان مل چکا ہو۔ کہ وہ کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی کہ میں زندگی میں ایسا کبھی نہیں رویا تھا۔ تو اس طرح سے معصوم بعض عمل کی وجہ سے آپ کو کیا کرتے ہیں، اپنی طرف جذب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بلا بھی انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہے، کبھی کبھی ایک عمل بھی انسان کو کیا بنا دیتا ہے، خدا دوست بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی حالات پہ نظر کرنی چاہیے کہ میں کب کون سا کام کرتا ہوں اور معصوم کے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، اور کب کون سا کام کرتا ہوں کہ میرا دل نہ نماز میں لگتا ہے نہ عبادت میں لگتا ہے، نہ میرے اندر رقت پیدا ہوتی ہے۔ زیارت تو پڑھ رہا ہوں پر رٹے ہوئے جملے دہرا رہا ہوں کہ مولانا میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں۔ بھائی پڑھتے ہو، کوئی رقت بھی ہے کہ نہیں؟ پڑھتے تو ہو، وہ حالات بھی ہیں کہ نہیں؟ ایسے طوطے وار چیزیں پڑھ رہے ہو۔ امت نے ایسا قرآن بہت پڑھا، لیکن کہاں امت کے قرآن پڑھنا اور کہاں نوک نیزہ پہ حسین کا قرآن پڑھنا۔ کبھی کبھی اتنا جذب ہو جاتا ہے انسان
میں نے کئی مومنین کے جنازے دیکھے ہیں، جذب تھے امام حسین میں نا، اب مر چکا ہے لیکن دیکھا نوح خان نوحہ پڑ رہا ہے اور اس مومن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ایسے جذب۔ شہید حسینی شہید ہو گئے، وہ عالم دین قم سے آئے، غالباً آغا نراکی تھے، انہوں نے سلام کیا تو شہید حسینی نے جواب دیا۔ آغا بروجردی کے لیے کہتے قبر میں لٹایا تو ان کا غلام کہتا ہے جب کاندھوں کو ہلایا جا رہا تھا اور کہہ رہے تھے اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا بروجردی کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اللہ ربی قرآن و کتابی محمد و نبی علی و امامی۔ تو کہتا میں پریشان ہو گیا کہ یہاں بروجردی زندہ تو نہیں ہے؟ کا عالم تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ بدن اور روح کا رابطہ اتنا زیادہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ انسان مرنے کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے۔ ہاں، کس طرح سے سر حسین کلام کر رہا ہے، جذب پروردگار عالم ہے، کس طرح وجود مبارک قاسم جواب دے رہا ہے، جذب امام حسین ہے۔ اس طرح جذب ہوگے نا، مر بھی جاؤ گے تو وجود کی بوٹی بوٹی اہل بیت کو کیا کہے گی؟ لبیک کہے گی۔ ہاں، تب کہے گی جب اس نے زندگی میں لبیک کہا ہو، صرف زبان سے لبیک کہا پر آنکھوں نے نہیں کہا، کانوں نے نہیں کہا، زبان نے نہیں کہا، ٹانگوں نے نہیں کہا۔ جب اس طرح سے وجود جذب حسین ہو جائے کہ حسین کے علاوہ پھر کوئی چیز نظر نہ آئے، مجذوب بنو۔ امام حسین آپ کو جذب کرنا چاہتے تھے۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے، ورنہ کون اتنے مصائب برداشت کر سکتا ہے جتنے بی بی زینب نے برداشت کی؟ کون اتنے مصائب برداشت کر سکتا ہے جتنے امام زین العابدین نے کیے؟ کون اتنے مصائب برداشت کر سکتا ہے جتنے بی بی ام لیلا نے کیے؟ 20 کے قریب بچے تھے خیام حسینی میں۔ ہاں، لیکن صبر دیکھو، اطاعت دیکھو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا دیکھو۔ یہ کمال وہی کر سکتا ہے جو جذب ابا عبداللہ الحسین کا 2 محرم ہوئی، شمر نے کہا کہ خیموں کو ہٹا لیا جائے۔ حضرت عباس سپہ سالار لشکر حسین ہیں، پہلے سے بہت زیادہ غضبناک تھے، کیونکہ اس لئی نے ایک اور خط لکھا تھا غازی عباس کو۔ اس خط پہ حضرت عباس نے بہت گریہ کیا تھا کہ امام حسین نے فرمایا غازی رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مجھے امان نامہ بھیجا ہے۔ کہ عباس میں جانتا ہوں تو حسین کو چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ کہ مولا مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس بدبخت نے یہ سوچا بھی کیسے، یہ توہین ہے میری، اس نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ اب جب کہا کہ خیموں کو ہٹا لو تو کہتے اتنے غیظ و غضب میں تھے کہ تلوار نکالی اور اپنی نیا میں تلوار سے خط کو کھینچا اور کہا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائے۔ حسین کے خیموں کو ہاتھ لگا کر دکھائے۔ سیدہ زینب کا لقب ہے شریکۃ الحسین۔ بی بی زینب فرماتی ہے خیمے میں تھی، امام حسین خیمے کے اندر آئے۔ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے حسین کے چہرے پہ پریشانی کا اثر دیکھا۔ کہا کہ بہن قربان جائے، کبھی آپ کو پریشان نہ دیکھوں، کیوں پریشان ہیں؟ فرما بہن زینب آپ نے دیکھا ہے کہ عباس نے خط کھینچی ہے، گویا اعلان جنگ کر دیا ہے، کہے کسی میں جرت کے آگے بڑھ کے دکھائے ہم خیمے نہیں ہٹائیں گے، للکارا ہے دشمن کو۔ تو کہا کہ حسین عباس کے ہوتے ہوئے واقعاً کس میں جرت کہ ہمارے خیموں کے قریب آئے۔ یاد رکھیے علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین نے بچوں کے خیموں کو اکھاڑ کے حضرت عباس کے خیمے کے ساتھ نصب کیا تھا تاکہ غازی کے ساتھ رہیں، بچوں کا حوصلہ نہ ٹوٹے، غازی کے ساتھ رہیں، ان بچوں کی امیدیں باقی رہیں۔ تو کہا کہ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ خیموں میں آئے؟ کہ جی بہن زینب صحیح کہہ رہی ہو، لیکن میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ ہم خیمے ہٹا دیں، میں ابھی جنگ نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ بھائی حسین یہ کون سی بڑی بات ہے، آج تک عباس نے آپ کو نہ کہا ہے، آپ کہہ دیں عباس خیمے ہٹا دو، غازی فرما بردار ہے، آج تک آپ کی آواز کے سامنے اس کی آواز تک نہیں نکلی۔ کہ جی زینب جانتا ہوں عباس فرما بردار ہے، باوفا ہے، لیکن زینب مجھے خوف ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ کہ سمجھی نہیں حسین؟ فرما بہن زینب یاد ہے حسن کا جنازہ گھر سے نکلا تھا،
ظالموں نے اتنے تیر مارے کہ پورا کفن خون سے رنگین ہو گیا. کہ اتنا جلال تھا میرے عباس کو کہ تلوار نکالی. کہ مولا اجازت دیں. میں نے عباس کے ہاتھوں کو تھاما. میں نے کہا عباس ابھی نہیں، جنگ کربلا میں ہوگی. کہتے اس لعین نے دربار میں بلا کے بیعت کا تقاضا کیا، اب احترامی کی. کہ دوڑے دوڑے دربار میں کہ مولا اگر اجازت تو سر قلم کر کے قدموں میں رکھوں. کہ پھر میں نے روکا، عباس ابھی نہیں، کربلا. کہ بہن زینب جب حر نے لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، عباس نے نیام سے تلوار نکالنا چاہیے. میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا. کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کیا کہہ کے اپنے شعر کو روکوں. زینب نے کہا حسین آپ مت گھبرائیے، میں بات کرتی ہوں. کما فضا ذرا عباس کو تو بلائیے. یہ فضا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ جمع، آنکھوں میں لالی. اتنے میں آواز دی قمر بنی ہاشم. کہ جیسے سنا خیام سے آواز آ رہی ہے، سمجھ کے بلاوا آیا ہے. کہتے تھوڑا قریب آئے. جی اما فضا. کہ علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے. کہتے تھوڑی دیر میرے پاس کھڑے ہوئے، بات بھی کرتے رہے اور آستینوں کو پلٹ پلٹ کے سیدھا کرتے رہے. ماتھے سے پسینے کو پوچھا، تلوار کو نیام میں ڈالا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی لالی کم ہو جائے. کہ پھر خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. آقا زادی آپ نے بلایا ہے. جی عباس اندر آؤ. کہ خیمے میں بیٹھے زانوے ادب لگا کے. جی آقا زادی. کہ عباس خط کھینچی ہے. کہ جی بی بی کس میں ضرورت کہ آپ کے خیموں تک آئے. کہ عباس ہمیں بھروسہ ہے جب تک تو ہے ہمارے خیموں تک کوئی نہیں آ سکتا. لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیمے ہٹا دیں. ہمیں جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکارا ہے. عباس تیرا وقار، عباس تیری عزت. میں جانتی ہوں خیمے ہٹیں گے دشمن کہیں تیرا مذاق نہ اڑائے کہ عباس تو نے خط کھینچی تھی، عباس تم نے للکارا تھا. ہے کسی میں ضرورت کہ یہ کرے. عباس تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کام کر میرے ساتھ خیمے میں بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں. وہ جائیں گے خیمے ہٹا دیں گے. بنو ہاشم کے جوانوں کو بھیج دیتی ہوں، اصحاب کو روانہ کر دیتے ہیں. آپ کو دشمن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، تانے بھی نہیں سننے پڑیں گے. کہتے بی بی کی بات ختم ہوئی. عباس کھڑے ہوئے. پہلا جملہ کہا کہ آقا زادی عباس ہوتا کون ہے. بار بار کہہ رہی عباس تیری عزت، عباس تیری عزت. آقا زادی اگر حسین یہ کہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، اپنے ہاتھ سے لکیر مٹاؤں گا، اپنے ہاتھ سے خیموں کو ہٹاؤں گا. اتنا جذب ہو گئے اپنے امام میں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی ہوں. کہ بس ہے تو حسین ابن علی ہے. کہ جب بازو بھی کٹے، مشکیزے میں تیر لگا، اس وقت ایک جملہ کہا جب پہلا بازو کٹا نا تو عباس نے رجز پڑا کہ واللہ لو قطعتما یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، لو حامین دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ کو نہیں اٹھاؤں گا. علماء آج تک پریشان تھے کہ کون سا دین تھا عباس کے ہاتھوں میں، اور دشمن کون سے دین کو چھڑوانا چاہ رہا تھا. کہ ہاتھوں میں تو پانی کا مشق تھا. مشق اب دین بنا، نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، پانی کا مشق. کہ نہیں، پانی کا مشق دین نہیں، کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم حسین دین ہے، وہ چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو. اور کہا جب پانی میں تیر لگا، اب کا خدایا اس سے زیادہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا. بچی کو وعدہ کر کے لایا تھا کہ پانی لاؤں گا. اب بچی پوچھے گی کہ چچا پانی، اور کہا کہ پانی تو نہیں ملے گا بچیوں کو، لیکن اس حال میں جب چچا کو دیکھیں گی تو بچیاں نڈھال ہو جائیں گی. جب وہ زخمی بدن دیکھیں گی، جب وہ کٹے ہوئے بازو دیکھیں گی، اور جب وہ زخمی سر دیکھیں گی، اے خدا میں یہ برداشت نہیں کر رہا، کیونکہ سکینہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی، بچے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو میرے عزیز، مقصد ذکر حسین یہ ہے کہ جذب حسین ہو جاؤ. اور حسین ہی وہ ذات ہے جو تجھے جذب خدا کرا سکتی ہے، جو صدیوں کا سفر راتوں میں طے کرا سکتے ہیں. نہ اس سے بہتر امام ملے گا، نہ اس سے بہتر ذکر ملے گا، نہ اس سے بہتر انسان ملیں گے، نہ اس سے بہتر عبادت ملے گی جو خدا نے لذت
ذکر اہل بیت میں رکھی ہے وہ کسی ذکر میں نہیں رکھی۔ فرما بھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہارے حق میں دعا کرتی ہے کہ خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز سے السلام علی حسین میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا مظلومیت حسین پہ پڑھوں یا مظلومیت عباس پہ گریہ کروں۔ راوی کہتا ہے میں نے ہر شہید پہ حسین کو روتے ہوئے دیکھا۔ عربی کے جملے ذہن میں رکھیے گا کہ جب اکبر کے لاشے پہ آئے تو راوی کہتا ہے بکل حسین، حسین نے گریہ کیا۔ جب قاسم کے لاشے پہ آئے تو کہا بکل حسین، حسین نے گریہ کیا۔ جب علی اصغر کا ننھا سا بدن اٹھایا کہا بکل حسین، حسین نے گریہ کیا۔ لیکن کہتا ہے جب عباس کے بدن پہ آئے یہ نہیں کہتا بکل حسین بلکہ کہتا سرخل حسین۔ حسین نے بلند بلند آواز میں چیخنا شروع کیا، بلند بلند آواز میں فریادیں کرنا شروع کی اور کہا عباس اٹھو، یا حسین نے چیخنا شروع کیا یا فوج اشقیاء نے ہنسنا شروع کیا۔ عباس اٹھو، یہ تیرے مولا کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کیفیت تھی ابا عبداللہ الحسین کے؟ عراق میں کچھ لوگ آئے کشمیری کے پاس گئے،
کہا قبلہ کچھ مزدور بھیجیے، حضرت عباس کی قبر کی مرمت کرانی ہے۔ قبلہ نے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا۔ قبر اصلی پہ گئے، سرداب میں گئے، جورابیں اتارے، آستینوں کو پلٹا، امامہ اتار، قبر عباس کی مرمت کرنے لگے۔ کرتے کرتے کسی نے سوال کیا، آغا کشمیری، ہم نے ہر خطیب و ذاکر سے سنا عباس کا قد بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زین سے بھی نیچے ہوتے تھے۔ کہ قبلہ آیا جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں پہلے یہ سوچا کرو میں نے ہر لاش حسین کے ساتھ دفنایا، عباس اتنے فاصلے پر کیوں ہے؟ کہ جب بدن کو اٹھانے گیا قطع ہو گیا تھا، ایک گٹھڑی میں باندھ کے عباس کے بدن کو دفنایا۔ بڑے ادب کے ساتھ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا مولا قد ذاق صدری، میرا سینہ تنگ ہو گیا، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے دامن کو پکڑتے ہیں، چچا میں بڑی پیاس لگی ہے، چچا پانی پلا دے۔ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، ایک مرتبہ سر جھکایا، ہاں مولا لیکن ذرا دیکھیے کوئی لشکر نہ رہا۔ فرمایا عباس زینب کو تجھ پہ بڑا بھروسہ ہے، ایک مرتبہ بہن اجازت دے، میں حسین نہیں روکوں گا۔ سیدہ کے خیمے میں آئے، زانوے ادب لگا کے بیٹھ، بی بی زینب نے جیسے غازی کے چہرے کو دیکھا، یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی پریشان نہیں تھا، آج سکینہ کی پیاس عباس سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، میں زینب تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا دادی، اب یہ کون عباس ہیں جو صاحب غیرت علوی؟ فرمایا عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر رکا، بابا نے پیغام بھیجا حسن رات ہونے دے، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دے۔ عباس دکانیں بند، بازار بند، خود بابا میرے استقبال کے لیے آئے، اونٹ کی مہار کو تھاما، جیسے کوفے کے شہر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا زینب بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میں سوچنے لگے بازار بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہیں، حسن کو دکھائے، حسین کو دکھائے، پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سواری چند قدم آگے بڑھے، پھر بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا، مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اماری سے آواز دی بابا چھوٹا سا سوال ہے۔ جی بیٹے، بابا بازار دکھانے حسن کو دکھائی،
چوک دکھانا ہے حسین کو دکھائیے، مجھ زینب کو بازار کیوں دکھا رہے؟ اتنا کہنا تھا میری سواری کو بٹھایا، اماری کے پردے کو ہٹایا، کہ بیٹی ذرا ہاتھوں کو آگے لانا۔ بابا رو بھی رہے تھے، میرے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لے رہے تھے، کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر سے ردا چھین جائیں گے۔ ابا میں نے کہا بابا امام ہے، علم غیب جانتے ہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گے، لیکن بابا ایک چھوٹا سا سوال ہے، بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ سنو گے عباس بابا نے کہا اس وقت حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے، اب سنیں گے زینب نے کیسے خدا حافظ کیا، کہ عباس کھڑا ہو جا، دونوں بائیں غازی کے گلے میں ڈالے، رو کر کا خدا حافظ عباس، اب میں زینب سمجھ گئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے، میری رضا چھلنے کا وقت قریب ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔